جیسے ہی میں نے لاؤنج کی لائٹ جلائی مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑا تھا۔ فوراً سے اس نے فون کاٹ دیا۔ تو تم یہاں کب آئی؟ میں نے اسے جواب نہیں دیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، پھر میرے پاس آ گیا۔ میرب یار، تو میں آپ کو بیوقوف لگتی ہوں۔ نہیں، میری بات سنو، میں اپنے دوست کو الو بنا رہا تھا قسم سے۔ میں نے کہا میں سب سن چکی ہوں کہ آپ کسے الو بنا رہے تھے اور کسے نہیں۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے، مجھ سے سچ بول کے مانگ لیتے، کم از کم مجھے افسوس نہیں ہوتا۔ میں واقعی بیوقوف بن گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ دل پہ بھاری بوجھ رکھ کے میری تعریف کرتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے بڑی بے دردی سے صاف کیے۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہوا تھا۔ میرب دیکھو، میری بات سنو۔ وہ بھی مجھے روتا دیکھ کے سنجیدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے بازوؤں کو پکڑتا، میں نے اس کے ہاتھ برے طریقے سے جھٹکے۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے، جتنا بیوقوف بنانا تھا نا بنا لیا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے نوکرانی بنا کے رکھ دیا، اور میں یہاں بیوقوف یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے شوہر کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کی بھی لائٹ آن کر دی۔ وہ میرے پیچھے آیا۔ میرب میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ مچ میں نے قرضہ لیا تھا اور میں نے اسی کو دیا ہے، صرف 10,000 اپنے پاس رکھے تھے، بائی گاڈ۔ میں نے الماری میں سے اپنا بیگ نکالا، اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بس بہت ہو گیا، دیکھ لی میں نے آپ کی محبت اور آپ کی محبت کی اصل حقیقت۔ میرا سارا سامان یہاں پڑا ہے، زیورات بھی یہاں موجود ہیں، جی چاہے تو اسے بھی بیچ دیجیے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی منہ دکھائی کی باریک سی انگوٹھی اتار کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ یہ بیچ کے اپنا قرضہ اتار لیجیے گا، اور اگر پیسے کم پڑے تو مجھے بتا دینا، میں اپنے باپ سے لے کے دے دوں گی۔ میری بات پہ اسے شاید غصہ آیا تھا۔ میرب دیکھو بہت ہو چکا، یہ کہہ کے اس نے میرے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑے باہر نکال کے بیڈ پہ رکھ دیے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو اور اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، تمہارے لیے کوئی بھی بات بڑی نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے دوسروں کے جذبات تماشا ہیں۔ میں نے اپنا لہجہ دھیما نہیں کیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آئی ایم سوری۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ کی سوری عمر صاحب، اپنا سوری اپنے لیے سنبھال کے رکھیے، کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا۔ میرب تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، تم ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو میں صبح ہی تمہاری انایا بھابھی سے بات کروا دوں گا۔ میں نے 40,000 انہی کو دیے ہیں، صرف 10,000 رکھے تھے، لیکن میں نہیں جاتا فارم ہاؤس۔ بس اب تمہارے یہ پیسے میں بہت جلد تمہیں لوٹا دوں گا۔ اتنا کمینہ اور بےغیرت نہیں ہوں میں کہ بیوی کے پیسے رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری ایک ایک پائی تمہیں واپس کر دوں گا، بلکہ زیادہ دوں گا۔ بات کو بڑھاؤ مت، سمجھی نا؟ کپڑے واپس الماری میں رکھو۔ میں نے کہا نہیں، یہ کپڑے واپس الماری میں نہیں جائیں گے، اب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر رکھا، یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا پچھتا تو میں چکی ہوں، پچھتانے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے الماری میں سے باقی کے کپڑے نکالے اور بیگ میں ڈالے، اسے بند کر دیا۔ اس بار اس نے مجھے روکا نہیں۔ شاید ہم لوگوں کے لہجے بہت بلند تھے۔ میرے سسر اٹھ کے دروازے پہ دستک دینے لگے۔ عمر بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم لوگ لڑ رہے ہو؟ بیٹا یہ کوئی ٹائم ہے لڑنے جھگڑنے کا؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے بیوی سے پیار سے رہتے ہیں، ابھی اسے آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ عمر نے ہاتھ بڑھا کے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ میں اپنا اٹیچی اٹھا کے زمین پہ رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے سسر کہنے لگے میرب بیٹا کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کے میں باہر جانے لگی، لیکن میرے سسر نے میرا بیگ پکڑ لیا۔ رکھو بیٹا اسے، یہیں پہ رکھو، کیا ہوا ہے؟ عمر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بیگ کی ٹرالی اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھی اور عمر کے پاس آ گئے۔ بتاؤ کیا کہا ہے تم نے؟ کہنے لگا اس کا دماغ خراب ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے،
میرا دماغ خراب ہے جو میں اس شخص کی باتوں میں آ کے اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح کام کرتی رہی، اپنا سب کچھ اسے دیتی رہی تاکہ یہ دوستوں کے ساتھ جا کے عیاشیاں کرے، ناچ گانا کرے۔ شاید یہ بات میرے سسر کو پتہ نہیں تھی۔ عمر کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے آج تک ایسی کوئی عیاشی نہیں کی، اور جس ناچ گانے کی تم بات کر رہی ہو نا وہ ہم سب دوستوں نے مل کے کرنا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے دوستوں کے ساتھ مل کے کیا کیا کرنا تھا تم نے اور کیا کیا کرتے رہے ہو تم۔ میرب بات کو غلط رخ مت دو، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، اور اگر تم نے بات بڑھانے کی کوشش کی اور ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نکالا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا تم مردوں کو آتا ہی کیا ہے دھمکی دینے کے علاوہ، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ میرے سسر کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے تم دونوں کو، تم چپ تو کرو، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میرب بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میری ساری سلامیوں کے پیسے اس شخص نے مجھ سے یہ کہہ کے لیے کہ اس کا کزن اسے پریشرائز کر رہا ہے، اور انہی پیسوں سے یہ کل فارم ہاؤس جا رہا ہے، اس نے عیاشیاں کرنی ہے، لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانا کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگا زبان سنبھال لو ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس نے تھپڑ ہوا میں لہرایا لیکن مجھے مارا نہیں۔ عمر، میرے سسر نے بڑے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بچی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بہت غصے سے بولے تھے، غصے کے مارے ان کا چہرہ لرز رہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا نہیں آپ انہیں مارنے دیں، مت روکیں انہیں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ میرے سسر کہنے لگے تم گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی، گھر سے میں اسے نکالوں گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہاں کسی قیمت پہ بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کے میں نے بیگ اپنے سسر سے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر لے جانے لگی۔ بیٹا رکو، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، تم اکیلی نہیں جاؤ گی یہاں سے۔ ویسے بھی صبح کے 5 بج گئے تھے۔ کہنے لگے میں تمہیں خود چھوڑ کے آتا ہوں، تم ایسے نہ جاؤ۔ میں روئے جا رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ کیا سمجھتا تھا مجھے الو بنائے گا اور میں بار بار بنتی چلی جاؤں گی۔ میرے سسر رکشہ لے کے آئے، مجھے گھر تک انہوں نے چھوڑا۔ جیسے ہی میں نیچے اترنے لگی وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا میری بات سنو، اپنے گھر والوں سے کچھ مت کہنا، میں اسے ڈانٹوں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ دیکھو ذرا ذرا سی بات پہ بڑے بڑے قدم نہیں اٹھاتے، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ ایک پل لگتا ہے اسے ٹوٹنے میں اور مدتیں لگ جاتی ہیں اسے مضبوط بنانے میں۔ پلیز بیٹا اپنے باپ کی اس بات کی لاج رکھنا، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے میرے سامنے جوڑ دیے۔ یہ اچھا تماشا تھا، بیٹا ذلیل کرتا تھا، باپ ہاتھ جوڑ کے بے بس اور مجبور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر بیل بجاتی رہی۔ دروازہ میرے والد نے کھولا، مجھے دیکھ کے حیران ہوئے۔ سامنے میرے سسر بھی کھڑے تھے۔ کہنے لگے بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح، ابھی تو سورج بھی ٹھیک سے نہیں نکلا۔ وہ کہنے لگے ہاں وہ میرب کب سے نہیں آئی تھی، پتہ نہیں اس نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا، روئے جا رہی تھی کہ گھر جانا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اپنا ہی گھر ہے تو میں چھوڑنے آ گیا۔ میں ویسے بھی رو ہی رہی تھی۔ بابا کہنے لگے میرب بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگے شاید اداس ہو گئی۔ میرا بیگ میرے سسر نے ہی رکشے سے اتار کے گیٹ کے اندر رکھا، پھر واپس رکشے میں بیٹھ گئے۔ میرے والد کہنے لگے قاسم بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، ناشتہ تو کر کے جائیے۔ کہنے لگے نہیں میں بس واپس گھر جاؤں گا۔ رکشے والے سے کہہ کے آیا تھا کہ واپسی بھی اسی کے ساتھ کرنی ہے۔ میرے والد کہنے لگے ارے تو عمر اپنی گاڑی میں چھوڑنے آ جاتا، وہ کہاں تھا؟ میرے سسر کہنے لگے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بخار تھا ورنہ اسی نے آنا تھا۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ اندر آ گئی۔ میری والدہ بھی اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں ان کا رنگ اڑا۔ کہنے لگی میرب اس وقت کیا ہوا؟ میرے والد کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، اداس ہو گئی تھی، پتہ نہیں کوئی برا سا خواب دیکھ لیا تھا تو رونے لگ گئی۔ قاسم بھائی بیچارے صبح صبح اسے چھوڑ کے گئے ہیں۔
میں اپنی والدہ کے ساتھ لگ کے بھی رونے لگی۔ کہنے لگی ایسا کیا خواب دیکھ لیا تھا بیٹا؟ خواب خواب ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے نہیں ڈرتے۔ دیکھو تو رو رو کے تم نے ان لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ میرے والد کہنے لگے عمر بیمار ہے، بخار ہے اسے، اور بیچارہ سسر اس کا اسے چھوڑنے آیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اس وقت بیٹا تمہارے شوہر کو تمہاری زیادہ ضرورت تھی، دیکھو وہ ٹھیک ہوتا تو تمہیں چھوڑ جاتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو بتاؤ کیا ناشتہ کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے سونا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو جویریہ سو رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں آ کے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، رونا آ ہی جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسی لڑکی بھی بیوقوف بن سکتی ہے۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے الو بنانا۔ میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی۔ صبح جب جویریہ کی آنکھ کھلی، مجھے اپنے برابر میں دیکھ کے اسے شاید یقین نہیں آیا، اس لیے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہے جویریہ، سونے دو۔ کہنے لگی تم سچ مچ آ گئیں؟ کب آئیں؟ وہ صبح 9 بجے اٹھی۔ میں نے کہا اب آ گئی نا، بس اب سونے دو مجھے۔ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے تم سونے کے لیے ہی آتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اب کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی میری تاریخ پکی ہو گئی ہے، امی ابا تو تمہارے گھر شادی کا کارڈ لے کے آ رہے تھے۔ میں نے کہا شادی کی تاریخ بھی پکی کر لی میرے بغیر آپ لوگوں نے تو شاید مجھ سے جان چھڑوائی، پیچھے پلٹ کے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ میں پہلے ہی دل جلائے بیٹھی تھی، آنسو تو میرے یوں ٹپ ٹپ نکلنے شروع ہوئے جیسے پہلے سے ہی تیار ہوں۔ جویریہ ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا امی ابو 3-4 مہینے بیٹیوں کو میکے نہیں لاتے ہیں، کہتے ہیں ان کا دل سسرال میں لگنا چاہیے، اور پھر میکا کون سا انسان سے چھوٹتا ہے، ساری زندگی آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ تو ہے نا امی اور ابو کا، انہیں لگتا ہے شروع میں وقت سسرال میں دینا چاہیے۔ اور پھر نمرا آپی کو بھی تو دیکھو، حالانکہ وہ خالہ کے گھر گئی تھیں، لیکن پھر بھی 4-5 مہینے سے پہلے امی ابا انہیں اپنے گھر نہیں لائے تھے، اور میرے لیے بھی یہی حکم ہے ان کا۔ اب تم کوئی انوکھی تو نہیں ہونا، کیا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ کون سی تاریخ پکی ہوئی ہے تمہاری؟ کہنے لگی اگلے مہینے کی 15۔ میں نے کہا یعنی بس 1 مہینہ رہ گیا تمہاری شادی کو؟ وہ کہنے لگی ہاں، بابا کہہ رہے تھے کہ مٹھائی کا ڈبہ، شادی کا کارڈ، اور تمہارا اور عمر بھائی کا جوڑا لے کے پھر بتائیں گے کہ کون سی تاریخ پکی ہوئی ہے، اور پھر 8 دن پہلے تمہیں بلانا بھی تھا تاکہ خوب ہلا گلا لگتا، شاپنگ ہوتی۔ وہ اپنی باتیں بتا رہی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگی تم کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے باپ کا گھر ہے، میرا جتنے دل چاہے گا میں اتنے دن رہوں گی۔ جویریہ کہنے لگی ماں باپ کا گھر شادی سے پہلے ہوتا ہے محترمہ، بعد میں شوہر کا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں، باپ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ میرا جب تک دل چاہے گا میں رہوں گی۔ وہ شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، مسکرانے لگی۔ رہنے دیتے ہیں، عمر بھائی تمہیں 2 دن نہیں گزارنے دیں گے، تمہیں لینے آ جائیں گے۔ کہ بھائی میں تو اداس ہو گیا اپنی بیوی کے بغیر۔ یہ سن کے میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ یاد آنے لگا مجھے کہ جب نمرا باجی کی شادی ہوئی تھی تو عفان بھائی ہر دوسرے دن پہنچ جاتے تھے، کہ میرا تو نمرا کے بغیر دل بھی نہیں لگتا، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بہت ہے اس کا دل لگانے کے لیے۔ اس نے تو مجھ سے محبت کی ہی نہیں، ڈرامے کر رہا تھا، میرے جذبات سے کھیل رہا تھا، میری باتیں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کیسے بیوی کو بیوقوف بنایا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے۔ جویریہ کہنے لگی کیا ہوا، عمر بھائی یاد آ رہے ہیں؟ میں نے کہا اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ مجھے یاد آئے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ بجو مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم لڑ کے آئی ہو، عمر بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں ہوئی کسی سے لڑائی، کیا ویسے نہیں آ سکتی میں؟ کہنے لگی ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ کہنے لگی تمہارے لیے ناشتہ بناؤں؟ میں نے کہا نہیں، کرنا ہوگا تو میں خود بنا لوں گی۔
کہنے لگی واہ بھائی واہ، 2 مہینے سسرال میں لے کے تمہیں سب کچھ بنانا بھی آ گیا۔ میں نے کہا بکو مت، مجھے پہلے بھی آتا تھا۔ کہنے لگی لیکن کبھی بنایا تو نہیں تھا۔ اچھا بتاؤ وہ بریانی کیسی بنی تھی؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ حالانکہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 8 دن گزر گئے تھے، لیکن نہ تو عمر کا فون آیا نہ ہی میرے سسر کا کوئی فون آیا۔ میں نے بھی کوئی فون نہیں کیا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا بات ہے، تم چپ چپ سی کیوں رہنے لگی ہو؟ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو میری ماں کو احساس تو ہوا کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی، ایکچولی گھر میں کوئی ہے نہیں، نہ ساس نہ کوئی نند، میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، اس لیے زیادہ باتوں کی عادت نہیں رہی مجھے۔ پھر بھی اتنی خاموش تو نہیں ہوتی تھی تم۔ میں نے کہا امی عادت ہو گئی نا۔ اچھا بتائیں جویریہ کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ میں نے بات بدل دی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہی ہے، صرف کپڑے ہی تو خریدنے ہوتے ہیں میں نے، باقی تمہارے بابا نے اچھی خاصی شاپنگ کر لی ہے، اور پھر تمہاری پھپھو نے فرنیچر لینے سے منع کر دیا ہے کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی شایان نے اپنے کمرے کا نیا فرنیچر لیا ہے، اس لیے آپ لوگ نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ تو سمجھو اس سے بھی جان چھوٹی۔ میں نے کہا تو پھپھو کیش پیسے لیں گی فرنیچر کے؟ میری والدہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو میرب، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شایان کتنا خوددار قسم کا لڑکا ہے، وہ تو باقی کا جہیز بھی منع کر رہا تھا۔ یہ سن کے میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے اپنی سلامی کے پیسے یاد آنے لگے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ نمرا آپی کے بھی سلامی کے پیسے عفان بھائی نے نہیں لیے تھے، بس ایک میرا شوہر ہی تھا جس کی میرے پیسوں پہ بھی نظر تھی، جس نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھا۔ میری دونوں بہنیں اپنے سسرال میں عیش کریں گی اور ایک میں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تینوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میں تھی، تو پھر مجھے عمر جیسا شوہر کیوں ملا؟ مرد کو اگر ایک بار عورت کے پیسوں کی لت لگ جائے تو ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ مجھے دادی کی کہی ہوئی بات یاد آئی، تو کیا میرے نصیب میں یہی رہ گیا تھا؟ عمر کی باتیں جب دوبارہ سے یاد آتی تو میرے اندر آگ سی لگ جاتی تھی۔ یقیناً فارم ہاؤس میں لڑکیاں بلائی ہوں گی، ایسے ہی ہوتا ہے، مردوں کی عیاشی لڑکیوں کے بغیر تو کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو مجھے اپنے باپ کے سامنے چپ کروا رہا تھا۔ میں اگر انکل قاسم کی جگہ ہوتی نا تو ایک کی جگہ 100 تھپڑ مارتی۔ کیسے میٹھی چھری بن کے میرے ارمانوں کو ٹھیس پہنچاتا رہا، آئی لو یو کہہ کے گھر کے سارے کام کرواتا رہا۔ مجھے پھر سے رونا آنے لگا۔ مجھے آئے ہوئے 10 دن ہوئے تو میری ماں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیا بات ہے عمر ابھی تک تمہیں لینے کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے امی، پورے 2 مہینے بعد آئی ہوں اور آپ سے 10 دن بھی برداشت نہیں ہو رہی میں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر تم ابھی اتنے دن رہ لو گی تو پھر شادی سے پہلے کیسے رہو گی؟ پھر تھوڑی نا عمر تمہیں آنے دے گا۔ میں چاہ رہی تھی کہ چلو ہمارے گھر کی آخری شادی ہے، تم بہنوں نے ہی تو رونق لگانی ہے، تو شادی سے 10 دن پہلے آتی تو زیادہ بہتر تھا۔ میں نے کہا میں شادی تک یہیں رکوں گی، میں یہ کہہ کے آئی تھی عمر سے۔ میری والدہ کہنے لگی دماغ تو درست ہے تمہارا، مہینہ بھر یہاں کیوں رہنا ہے تم نے؟ ارے بھائی ان کے گھر میں کون سی عورت ہے جو گھر سنبھالے گی؟ وہ دونوں باپ بیٹا کیسے گزارا کریں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ قاسم انکل کی بیوی کا انتقال 4 سال پہلے کا ہوا ہے، 4 سال باپ بیٹے نے گزارا نہیں کیا جو اب 1 مہینہ بھی نہیں گزارا کر سکتے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کر لیں گے گزارا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا امی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے گھر کے کام۔ وہ کہنے لگی نہیں کام ہی کتنے ہوتے جو تم سے نہیں ہوتے؟ کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ کام کرنے کی عادت ڈالو، ارے سسرال والے کوئی ٹرے میں تو کھانا پیش کرنے سے رہے۔ میں نے کہا امی سب سے بڑی دشمن میری آپ ہیں، اتنی بوجھ ہو گئی تھی میں آپ پہ کہ آپ نے بنا سوچے سمجھے مجھے ایسے گھر میں پھینک دیا جن کی ملازمہ رکھنے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں دیکھ سکتی تھیں آپ؟ کیا کمی تھی امی مجھ میں؟ میری والدہ کہنے لگی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ کیا برائی ہے اس لڑکے میں؟ اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، کماتا کھاتا ہے، اور کتنے کوئی افراد ہیں جو تمہیں سنبھالنے پڑ رہے ہیں، بس 2 ہی تو لوگ ہیں۔ میں نے کہا ان 2 لوگوں کا مجھے صرف کھانا نہیں بنانا پڑتا، کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں، صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، کپڑے استری بھی کرنے پڑتے ہیں۔
مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، کوئی ملازمہ ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں یہ کام اس لیے دکھ رہے ہیں کیونکہ تم نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں، اگر عادت ہوتی تو تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن خیر آہستہ آہستہ ہو جائے گی عادت۔ دعا کرو کہ تمہارے میاں کا کام اچھا ہو جائے تو رکھ دے گا وہ تمہیں ملازمہ، اور ویسے بھی جب کوئی 1-2 بچے ہو جائیں گے نا تو خود ہی رکھ دے گا۔ لاؤ نمبر ملاؤ عمر کا، میں اس سے بات کرتی ہوں، ابھی تک لینے کیوں نہیں آیا تمہیں؟ میں نے کہا آپ کیا بات کریں گی؟ کیا اتنی بوجھ لگ رہی ہوں میں آپ کو؟ تو پھر میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ میری والدہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے بیٹا، نمرا بھی آتی ہے رہنے کے لیے، لیکن عفان بیچ میں چکر ضرور لگاتا ہے، کچھ نہیں تو کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے مل لیتا ہے۔ عمر ایک بار بھی نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ عفان بھائی خالہ کے بیٹے ہیں، شایان پھپھو کا بیٹا ہے، عمر ہمارے خاندان کا نہیں ہے، اسے یہاں آنا کمفرٹیبل نہیں لگتا ہوگا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹیاں دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے غیر نہیں ہیں۔ میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، کیا جواب دیتی میں نے کہا میں شادی کے بعد جاؤں گی، اور عمر آج کل آفس کے کام میں بہت بیزی ہوتے ہیں، زیادہ محنت تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاید ان کی پروموشن ہو جائے، اب آپ خواہ انہیں فون کر کے ڈسٹرب نہ کریں۔ مجھے 20 دن گزر گئے تھے، سب کے گھروں میں کارڈ بٹ چکے تھے، جویریہ کی کالج کی کئی سہیلیاں آنے لگی تھیں، رات کو ڈھولک بجتی، گانے گائے جاتے، میں بھی حصہ لے لیتی تھی۔ بابا نے مجھے بہت پیارا جوڑا جویریہ کی شادی کے لیے خرید کے دیا، ایک مردانہ جوڑا بھی تھا۔ کہنے لگے ایسے کرو کہ عمر کو بلا لو، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لے گا اور میں اسے جوڑا بھی دے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں بابا اس طرح سے تو اچھا نہیں لگے گا، آپ گھر جا کے دے دیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میرب جوڑا دے کے آتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ قاسم بھائی کا بھی جوڑا لے جاتا ہے، اس کی کون سی کوئی ساس ہے یا نندے ہیں جو ہمیں ڈھیر سارے جوڑے دینے پڑیں گے، ارے ایک سسر ہی تو ہے۔ میرے والد کہنے لگے ہاں یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے سفینہ۔ اگلے روز میرے والد مٹھائی کا ڈبہ، 2 مردانہ جوڑے لے کے شادی کا کارڈ دینے کے لیے گئے، اور میرا دل بڑی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ شخص میری شکایتیں نہ لگا دے، کیونکہ شکایتیں لگانے کی تو اس کی بڑی پرانی عادت تھی، اگر لگا بھی دے تو اچھی بات ہے، مجھے واپس جانا ہی نہیں ہے، ویسے بھی یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے بے چینی لگی ہوئی تھی، میں اپنے ہی لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد میرے والدین واپس گھر آئے، لیکن ان کے چہروں سے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ جیسے میرے سسر نے یا عمر نے میرے خلاف کوئی بات کی ہو ان سے۔ میری والدہ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی، کہنے لگی قاسم بھائی نے تو کھانے کا اہتمام کر لیا تھا، کہنے لگے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اتنے دن سے تم یہاں ہو کہیں کوئی بات ہی نہ ہو گئی ہو، لیکن وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹی بہت زیادہ اداس تھی، چلو اچھا ہے شادی تک وہیں رہے۔ میں نے کہا اور وہ عمر؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی بات کہی ہوگی۔ کہنے لگی کیا مطلب عمر؟ عمر بھی ٹھیک تھا، پہلے تو شاید لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا، اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا، پھر قاسم بھائی نے جب بتایا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو باہر آیا، ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا، باتیں کرتا رہا، پتہ نہیں کیوں لیکن بس اتنا سا جملہ سننا تھا کہ میں کچھ پرسکون سی ہوئی۔ لیکن ان 20 دنوں میں نے اس بے وفا انسان کو، بے شرم انسان کو بہت یاد کیا تھا، پتہ نہیں کیوں کیا تھا، حالانکہ اس قابل نہیں تھا وہ کہ اسے یاد کیا جاتا یا اسے مس کیا جاتا۔ اگلے روز میں شاپنگ کرنے جویریہ کے ساتھ چلی گئی۔ آج ہی نمرا باجی نے بھی آنا تھا اپنے بچوں سمیت، کیونکہ شادی کو بس 8 دن ہی تو رہ گئے تھے۔ میں شام تک واپس آئی، سوچ رہی تھی کہ اگر سلامی کے پیسے میرے پاس ہوتے تو میں بھی 1-2 نئے جوڑے بنا لیتی، بس ایک ہی تو نیا جوڑا تھا جو امی نے دیا تھا، باقی یہ کپڑے گھر پہ تھے، اور گھر میں نے جانا ہی نہیں تھا، نہ میں نے عمر سے کہنا تھا نہ اپنے سسر سے، تو پھر کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی، جب گھر آئی تو نمرا باجی کہنے لگی کہ اتنی دیر لگا دی تم نے، عمر آیا تھا۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا وہ آئے تھے؟ کیا مطلب یہاں آئے تھے؟ کہنے لگی ہاں
لیکن اندر نہیں آیا، گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ میں نے بہت کہا کہ اندر آ جاؤ، چائے پی لو، تو کہنے لگا نہیں، ضروری کام سے کہیں جانا ہے، کچھ شاپنگ بیگز دے کے گیا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے شادی پہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، تم نے منگوائے تھے۔ میں چپ سی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو شاپنگ بیگ پڑے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا بری کے یا پھر جہیز کے جوڑے ہوں گے، بلکہ بری کے تو کیا، جہیز کے ہی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نے شاپنگ بیگ کھول کے دیکھے تو 2 جوڑے تھے جو بالکل نئے تھے۔ ایک میری بڑی کی ساڑی تھی جو میں نے بس ایک ہی بار پہنی تھی، اور وہ بھی عمر کے کہنے پہ، کیونکہ اسے بلیک ساڑی مجھ پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے وہ ایک طرف رکھ دی۔ میری جولری تھی، جوتے بھی تھے، کچھ نئے بھی تھے، کچھ پرانے تھے، اور ساتھ میں ایک انویلپ تھا۔ میں نے کھولا تو 1,00,000 کی رقم تھی۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا رکا تھا جس پہ لکھا تھا تم سے 50 لیے تھے میں نے، اور کہا تھا کہ تمہیں ڈبل کر دوں گا، اب میرا تمہارا ادھار ختم۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ مہندی پہ نہ تو عمر آیا اور نہ ہی میرے سسر۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عمر کیوں نہیں آیا، بتاؤ۔ یہاں تک کہ میری پھپھو، میری خالہ، سبھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری والدہ کہنے لگی فون کرو نا عمر کو، کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کہا وہ امی، اصل میں وہ مہندی کے فنکشن میں کہیں بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہمیں خرافات لگتا ہے۔ آپ کو یاد تو ہے اپنی مہندی پہ بھی نہیں آئے تھے، کہتے تھے کہ ہم مہندی نہیں کرتے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا، بڑی عجیب بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شادی کے بعد عورت بالکل مجبور ہو جاتی ہے۔ زیادہ دن گھر میں رہ لے تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں لڑ کے آئی ہے۔ مجھے اپنا آپ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ عفان بھائی نمرا کے ساتھ اپنی تصویریں بنائے جا رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، ان کا پورا خاندان آیا تھا، خالہ کی ساری بیٹیاں، داماد، اور دوسری طرف مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی جویریہ، وہ شایان کے ساتھ اپنی سیلفیاں لے رہی تھی۔ پھپھو ان دونوں کی بلائیں لے رہی تھیں، پیسے وار رہی تھیں، دعائیں دے رہی تھیں، اور میرے سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، عمر بھی نہیں آیا تھا۔ ٹشو سے میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا تھا کہ آ جاتا؟ مجھے لگا کہ اب وہ شادی پہ بھی نہیں آئے گا، ایسے ہی نخرے دکھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ میری عزت کی بات ہے، میرا میکا ہے، میری بہن کی شادی ہے۔ وہ تھوڑی نہ میری لاج رکھے گا، نہ وہ میری عزت رکھے گا۔ جان بوجھ کے مجھے کپڑے دے کے چلا گیا تاکہ اسے نہ آنا پڑے۔ مجھے مہندی کا فنکشن بہت پھیکا لگ رہا تھا، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ بہرحال فنکشن جیسے تیسے ختم ہوا۔ میں گھر آ گئی۔ جویریہ کا بس نہیں چل رہا تھا، ویڈیو کال پہ شایان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں چین نہیں آ رہا؟ کل اسی کے پاس جانا ہے نا، تم نے کر لینا باتیں اس سے، میری نیند کیوں حرام کر رہی ہو؟ شایان نے ہی اسے موبائل فون دیا تھا، لگی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ باتیں کرنے میں۔ کہنے لگی تمہیں کیوں جیلسی ہو رہی ہے؟ جاؤ باہر فون پڑا ہوا ہے، کر لو عمر بھائی سے بات، ساری اداسی تمہیں ان کی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے شایان سے کہا اچھا میں فون رکھتی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی اداس نہیں ہوں۔ کہنے لگی آئینے میں شکل دیکھو اپنی، صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم عمر بھائی کو کتنا مس کر رہی ہو۔ میں نے کہا اچھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں جا کے اپنی شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، کیا ہوا ہے میری شکل کو؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، ویسی کی ویسی ہی ہے۔ کہنے لگی توبہ ہے بجو، 1 مہینے میں تمہارا چہرہ اتر کے رہ گیا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری باتیں، تمہارا غصہ، تمہارا ہر انداز چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کو بہت مس کر رہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تمہیں مس کر رہے ہوں گے۔ جاؤ جا کے کر لو فون پہ بات۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے میں لیٹ گئی۔ وہ میرے لیے کیوں اتنی اہمیت رکھ رہا تھا جب میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ یہ کمبخت دل بھی نہ وہاں جا کے دغا دیتا ہے جہاں سے وفا کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی۔ اگلے روز شادی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ہم تینوں بہنیں کمرے میں بیٹھ گئیں۔ نمرا باجی کہنے لگی کہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب میرب ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟
خوش نصیب تو آپ ہیں، ہر کام کے لیے ملازمہ گھر میں موجود ہے، صفائی کرنے والی، برتن دھونے والی، کپڑے لانڈری سے دھل کے استری ہو کے آ جاتے ہیں۔ نمرا باجی کہنے لگیں تمہیں پتہ ہے نا خالہ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آئے دن وہ گھر میں آئی رہتی ہیں۔ یقین جانو 2 بچے ہو گئے لیکن مجھے کچن سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی ان کے شوہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک بڑا فرمائشی پروگرام شروع ہوتا ہے۔ یقین مانو کندھے ٹوٹ جاتے ہیں میرے۔ اور اس پہ دیورانی کا پچھلے مہینے بیٹا ہوا تھا، سارا وقت میں نے اسے سنبھالا ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن یقین جانو کئی دن منہ دھونے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، حالانکہ خالہ کہتی ہیں کہ جب میرے داماد اور بیٹیاں آئیں تو ٹیبل بھرا ہونا چاہیے، اور دیورانی تو ویسے ہی چھلے میں تھی تو سب کچھ تو مجھے دیکھنا پڑا۔ بڑی مشکل سے یہ 8 دن پہلے آنے دیا ہے مجھے، اور کل ولیمہ ہے تو عفان واپس آ کے لے جائیں گے مجھے کل، اور جویریہ کا مستقبل بھی مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے۔ بس ایک تم ہو، 2 افراد ہیں، کتنا ہی کام ہو جاتا ہوگا۔ میں نے کہا میرے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ کہنے لگی تو گھر ہی کتنا ہے، 3 تو کمرے ہیں تمہارے گھر میں، ایک تمہارے سسر کا، ایک تمہارا، ایک چھوٹا سا لاؤنج ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، 2 لوگوں کا کتنا کام ہو سکتا ہے۔ 8 دن کے بعد واشنگ مشین لگتی ہوگی، اور ویسے بھی تمہاری تو آٹومیٹک ہے، اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے کپڑے دھونے میں۔ پھر بھی میرب تم بہت لکی ہو، پچھلے 1 مہینے سے تم یہاں پہ ہو، نہ تمہارے سسر نے تمہیں بلایا، نہ عمر نے تمہیں کوئی دھمکی دی۔ عفان تو مجھے 3 دن بھی رہنے نہیں دیتے ہیں، فوراً لینے آ جاتے ہیں کہ گھر چلو، پورا گھر تمہارے بغیر الٹا پڑ جاتا ہے۔ مجھے واقعی نمرا آپا کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ پہلی بار انہوں نے یہ سب باتیں بتائی تھیں۔ جویریہ کہنے لگی پتہ ہے باجی، شایان بھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شادی کے بعد زیادہ دیر میکے میں نہیں رکنے دوں گا، سب سے بڑی بہو ہو، ساری ذمہ داریاں تمہاری ہوں گی، اور امی نے ہی تمہیں پسند کیا تھا یہ کہہ کے کہ تمہیں گھر گھرستی سنبھالنی آتی ہے۔ تو دیکھو اب تم میری ماں کو مایوس مت کرنا، تم نے ان کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے۔ میں تو یہ باتیں سن کے حیران ہوئی، پھر مجھے اپنے سسر کی باتیں یاد آنے لگی۔ میرے قصور پہ بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ تو عمر کو ہی ڈانٹ دیتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو واقعی بہت زیادہ کام تو نہیں ہوتا تھا، عمر کا بس 1 جوڑا ہی تو مجھے روز کا استری کرنا ہوتا تھا۔ میرے سسر تو اپنے کپڑے خود استری کر لیتے تھے، کھانا بنانے میں بھی میری مدد کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مجھے سبزی تک کاٹ کے دے دیتے تھے۔ پھر نمرا کہنے لگی اب تو عفان کافی اچھے ہو گئے ہیں، ورنہ شادی کے شروع دنوں میں نہ جانے کتنی لڑکیوں سے ان کی دوستی تھی۔ میرے تو شادی کے 2 سال شروع کے رو کے گزرے ہیں، بچے ہو جانے کے بعد کہیں جا کے ان کی کچھ عادت بدلی ہے، اور ابھی بھی دوستوں میں جاتے ہیں تو پوری رات گزار کے آتے ہیں۔ اور ایک میں ہوں، بس شادی کے شروع کے دنوں میں 8 دن کے لیے ہنی مون پہ جو لے کے گئے تھے تو بس وہی لے کے گئے تھے، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کو بھی کہیں لے کے جانا ہے۔ میں بڑی حیرت سے نمرا باجی کی باتیں سن رہی تھی۔ جویریہ کہنے لگی شایان تو کہتا ہے بہت خرچہ ہو گیا شادی پہ، اس لیے خاندانی دعوتوں کے علاوہ تمہیں کہیں بھی لے کے نہیں جاؤں گا، اور ابا کے ساتھ نیا فیکٹری جانا شروع کیا ہے، اس لیے ہوٹلنگ کے لیے مجھے مت کہنا۔ میں نے کہا اس نے کہا اور تم نے سن لیا؟ کہنے لگی سننا پڑتا ہے بجو، سننا بھی پڑتا ہے، ماننا بھی پڑتا ہے، شوہر بیوی کی زبان درازی تھوڑی نہ سنتے ہیں۔ نمرا باجی کہنے لگی ہاں جویریہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ارے عفان تو عفان، میری تو کبھی خالہ کے سامنے بھی جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی، کبھی یہ تک بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا بیٹا شادی کے 2 سال تک لڑکیوں سے دوستیاں نبھاتا پھرتا تھا۔ کئی بار تو میرے سامنے بات کرتا تھا، اور جب میں رونے لگتی تھی تو کہتے کیا تھے کہ کیا ہو گیا، بیوی تو تم ہی ہو نا، یہ تو بس ایسے ہی ہے۔ مجال ہے کبھی میرے ساس سسر نے میرے سامنے اپنے بیٹے کے عیب جاننے کے باوجود مجھے بولنے کا موقع بھی دیا ہو۔ کہتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہیں قابو میں رکھنا چاہیے۔ وہ مرد کیا ہی قابو میں رہیں گے جو پہلے سے بگڑے ہوئے ہوں۔ یہ سب سن کے تو میں چکرا کے رہ گئی۔ کتنی باتیں سنائی میں نے عمر کو، لیکن اس نے کہا تھا کہ صرف لڑکے ہی ہیں اور وہ اس طرح کے نہیں ہیں، اور میں نے کبھی ان کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تو 11 بجے سو جاتا تھا
اور پھر وہ اٹھ کے کام پہ چلے جاتے تھے. جو کچھ بھی تھا، لیکن اتنا تو مجھے پتا تھا کہ عمر کی زندگی میں صرف میں ہی ہوں. کبھی کسی گرل فرینڈ کا نام انہوں نے اپنی زبان سے نہیں لیا تھا. شاید انہیں اس چیز کا موقع ہی نہیں ملا تھا. جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی، میری ساس کا انتقال ہو گیا. گھر کی ساری ذمہ داری، آفس کی ساری ذمہ داری. اس شخص کا چڑچڑا پن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. سارا دن آفس میں سر کھپا کے گھر آ کے گھر کا سارا کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. اگر تھوڑا سا جھوٹ انہوں نے بول بھی دیا تو مجھے بات اتنی بڑھانی نہیں چاہیے تھی. کچھ ہی دیر میں میری والدہ کمرے میں آئیں. کہنے لگی اب سو جاؤ، صبح پارلر بھی جانا ہے. بیٹا ٹائم دیکھو کیا ہو گیا. رات کو میں نے عمر کا لایا ہوا سرخ رنگ کا جوڑا پہنا. میں تیار بھی ہو گئی. پہلے سوچا کہ جوڑا بنا لوں، پھر سوچا کہ نہیں، اسے میرے کھلے ہوئے بال پسند ہے. میں نے بال کھول دیے. میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں. اگر نہیں آیا تو میں قسم سے اس سے بات ہی نہیں کروں گی. لیکن دل میں تھا جو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ رہ لوگی اس کے بغیر، بات کیے بغیر. 1 مہینہ کیسے کاٹا تھا یہ میں جانتی تھی. مجھے اس سے محبت کرنی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کر بیٹھی تھی. ایک وہ تھا جسے میری پرواہ تک نہیں تھی. دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاؤں، اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دوں کہ اتنی برائیوں کے ساتھ بھی تم مجھے کیوں اچھے لگ گئے. بہرحال ہال میں جانے کے بعد بھی میری نظریں اسی کی منتظر تھی. بار بار میں ہال کے مین انٹرنس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. اب تو بارات آنے والی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. نمرا باجی کہنے لگی کیا بات ہے، تمہارا میاں کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کہا وہ بس راستے میں ہی ہے، پہنچنے والے ہوں گے. پتہ نہیں کیوں میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی اور جھوٹ بول بول کے میں تھک گئی تھی. بہرحال میں مایوس ہو کے بیٹھ چکی تھی. تبھی اچانک سے میری نظر ہال کے بیرونی جانب اٹھی تو وہ اپنے ولیمے کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا. ساتھ میں قاسم انکل بھی تھے، شلوار قمیض پہنے ہوئے. اسے دیکھ کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، بال بھی ٹھیک سے نہیں بنائے تھے. پورے ہال کی طرف بے چینی سے دیکھ رہا تھا. میں اٹھ کے تیزی سے ان کی جانب بڑھی. اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے نظر مجھ سے ہٹائی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے دیکھا بھی نہیں. میں سیدھا قاسم انکل کے پاس آئی. مجھے دیکھ کے میرے سر پہ پیار دینے لگے. ماشاء اللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے. میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. کہنے لگے اچھا، مجھے پتا ہوتا میری بیٹی میرا اتنا انتظار کر رہی ہے تو میں پہلے آ جاتا، فون کر کے بتا دیتی مجھے. میں نے کہا آپ لوگ کل بھی نہیں آئے تھے، پتہ ہے سب پوچھ رہے تھے آپ کا. میں نے عمر سے بات نہیں کی تھی لیکن وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا. کہنے لگے ہاں میں نا کل اپنے دوست کی طرف چلا گیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی. عمر سے تو میں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ، لیکن یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئے. مجھے لگا کہ جیسے شاید آج بھی وہ قاسم انکل کے مجبور کرنے پہ آیا. میرا دل چھن سے ٹوٹا تھا. میں نے کہا آپ آئیے نا، بیٹھیں. میں نے انہیں ایک ٹیبل کے پاس بٹھا دیا. میرے بڑے بہنوئی، میرے والد قاسم انکل سے اور عمر سے ملنے لگے. کہاں تھے برخوردار؟ ارے بھائی گھر کی شادی تھی اور تم لوگ کل پہنچے ہی نہیں. ہم سب نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا. نمرا باجی میرے پاس آ گئی. کہنے لگی کہاں ہو تم، بارات پہنچ گئی، جلدی آؤ. میرا ہاتھ کھینچ کے وہ مجھے باہر کی طرف لے گئی کیونکہ بارات کا استقبال بھی کرنا تھا. بارات آ چکی تھی، نکاح بھی ہو گیا. جویریہ بہت پیاری لگ رہی تھی، خوش بھی لگ رہی تھی. شایان اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے باتیں کر رہی تھی. نمرا باجی اسے بھی ٹوک رہی تھی. اے جویریہ کیا کر رہی ہو، گھر جا کے باتیں کر لینا، نئی نویلی دلہن شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے. شایان کہنے لگا کوئی بات نہیں آپی، بول لینے دیں اسے، آج کل کی دلہن ویسے بھی بے شرم ہو چکی ہیں. پھر کیمرہ مین کہنے لگا آپ کی فیملی کے جتنے بھی کپلز ہیں وہ ذرا اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ تصویر بنا لی جائے. عمر ابھی بھی قاسم انکل کے پاس ہی بیٹھا تھا جب عفان بھائی نے کہا چلو میاں تصویر بنواؤ اپنی بیگم کے ساتھ. وہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اسٹیج تک لایا، ورنہ شاید وہاں بھی نہ آتا وہ. پہلے تو جویریہ اور شایان کے برابر میں بیٹھ کے تصویر بنائی گئی. پھر وہ کیمرہ مین کہنے لگا کہ اب آپ کپل آپس میں کھڑے ہو جائیں، اور میں شاید اپنی شادی پہ بھی عمر کے ساتھ بیٹھنے میں
کھڑے ہونے میں یا تصویر بنوانے میں اتنا نہیں جھجکی تھی جتنی آج مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ عمر نے اپنا ہاتھ پھیلا کے میرے دونوں بازوؤں پہ رکھا اور مجھے خود سے قریب کر لیا۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی جو میرے چہرے پہ سجی تھی۔ کیمرہ مین نے تصاویر کھینچی، پھر عفان بھائی کی اور نمرا کی تصاویر کھینچنے لگا، لیکن عمر نے ابھی بھی میرے بازو کو اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، مجھے ابھی بھی ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا چھوڑیں مجھے، کھنچ گئی تصاویر۔ میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگے واپس چلو نا میرب۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، یہ کہہ کے میں نے اپنے بازو سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا اور نیچے اتر گئی۔ کھانا لگ چکا تھا لیکن اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا، کھایا تو میں نے بھی ٹھیک سے نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں میرب بیٹا رخصتی ہونے والی ہے اور ہال بھی خالی کرنا ہے، ایسے کرو برائڈل روم میں جو جویریہ کے تحفے پڑے ہیں وہ لے آؤ۔ میں نے کہا جی امی میں لے کے آتی ہوں۔ میں برائڈل روم میں چلی گئی، وہاں پہ کافی سارے گفٹس کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ اکٹھے کرنے شروع کیے۔ تبھی مجھے لگا جیسے برائڈل روم کا دروازہ بند ہوا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دروازہ لاک کر رہا تھا۔ میرے تو ہوش اڑے، میں نے گفٹس وہیں چھوڑے اور دروازے کے پاس آئی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کیوں؟ تمہیں نہیں پتا میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ پورے فنکشن میں میری نظریں صرف تم پہ تھی میرب۔ کیوں تھی؟ تم نہیں جانتی کیا؟ میرے خیال سے تو بیوی شوہر کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نظریں چرا گئی، اس کی نظروں کی وارفتگی مجھے مسلسل خود پہ محسوس ہو رہی تھی اور اس کی نظروں کا مفہوم بھی میں بخوبی جانتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، ہٹیں پیچھے۔ لیکن وہ میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا میرب، پتہ ہے 1 مہینہ میں نے کیسے گزارا ہے تمہارے بغیر۔ ایک بار بھی تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پہ، ایک بار بھی کال نہیں کی۔ بڑی سنگ دل ہو ویسے، شوہر کی تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا تمہیں، بہت تڑپایا تم نے۔ ایک ایک قدم وہ میری جانب بڑھا رہا تھا اور میں ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کے دوست نے ہی سکھایا ہوگا کہ بیوی سے اس طرح کے جملے بولو، آ جائے گی وہ گھر واپس۔ سچ کہیے نا کہ گھر کے کام نہیں ہو رہے، بنا بنایا کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، کپڑے استری ہوئے مل جاتے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا، کہنے لگا کیا لگتا ہے تمہیں مجھے تم صرف کام کے لیے یاد آؤ گی؟ اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں میں، ملازمہ رکھ لی ہے میں نے، گھر کے سارے کام وہ کرے گی، ڈیوٹی آورز میں نے بڑھا لیے ہیں، پہلے 6 بجے گھر آتا تھا، اب 9 بجے آیا کروں گا، اور تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، آئی پرومس، میرے ساتھ چلو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ کس ضبط سے گزر رہا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاد تو وہ بھی مجھے بہت آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ لگ گئی، اس نے مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ آئی مس یو میرب، آئی مس یو ٹو۔ میں نے ابھی یہی کہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہم دونوں ہی چونک کے ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے تھے۔ ارے میرب، دروازہ کیوں لاک کیا ہے بیٹا؟ دروازہ کھولو، جویریہ کے تحفے گاڑی میں رکھنے ہیں۔ تمہاری پھپھو نے جان کھا رکھی ہے کہ جتنے بھی تحفے ہیں گاڑی میں رکھوا دیں۔ امی میں لے کے آتی ہوں، آپ جائیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا داماد بھی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے جلدی سے تحفے اٹھائے، دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ جویریہ کی رخصتی کے بعد نمرا باجی کہنے لگی چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ مجھے بابا کی گاڑی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کے عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نمرا باجی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ارے تم نے گھر جانا تھا تو پھر اس بیچارے سے اپنے جوڑے کیوں منگوا کے گھر پہ رکھے تھے؟ کل کیا پہنو گی؟ میں نے کہا الماری بھری پڑی ہے، کچھ بھی پہن لوں گی۔ یہ کہہ کے میں عمر کی گاڑی کے پاس آ گئی۔ میرے سسر مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ دیکھ لیا تم نے عمر، میں نے کہا تھا نا میرب میری بہت اچھی بیٹی ہے۔ مجھے کہنے لگے تمہارے بغیر گھر گھر ہی نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ویران جگہ پہ بیٹھے۔ میں نے کہا میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا،
اگر آپ لینے آ جاتے تو میں آپ کے ساتھ واپس آ جاتی. آپ مجھے لینے ہی کب آئے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا. وہ آگے کی نشست پہ بیٹھ چکے تھے. کہنے لگے بیٹا مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں تمہیں لینے جاؤں اور تم نہ آئی تو. میں نے کہا آپ نے ایسے کیوں سوچا بابا؟ کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں کہ آپ مجھے لینے آتے اور میں آپ کو انکار کر دیتی؟ وہ کہنے لگے نہیں لگتی تو نہیں ہو ایسی، لیکن غصے میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. میں نے کہا میں غصے میں بھی ایسا نہیں کر سکتی. عمر کہنے لگا ہاں میں غصے میں بھی ایسا نہیں کر سکتی. تبھی تو آپ نے گھر میں اس کی اتنی منتیں کی کہ مت جاؤ مت جاؤ، اور یہ چلی گئی. اس نے شاید مجھے تانا دیا تھا. برا تو مجھے بہت لگا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں. میرے سسر کہنے لگے عمر. وہ چپ ہو گیا. گھر پہنچتے ہی میں کمرے میں آئی تو کمرہ بکھرا پڑا تھا. حالانکہ عمر کبھی اپنا کمرہ یوں نہیں رہنے دیتے تھے. میں نے اس کے کپڑے بیڈ سے اٹھائے، گیلا تولیہ اٹھایا، اسے باہر رسی پہ ڈالا. واپس کمرے میں آئی تو وہ کوٹ اتار کے بیڈ پہ رکھ چکا تھا. اب اپنی ٹائی اتار رہا تھا. میں نے کہا یہ کمرے کا کیا حشر کر رکھا ہے آپ نے؟ آپ تو ایسے ہرگز نہیں تھے. کہنے لگا تمہاری جدائی نے ایسا بنا دیا. میں نے کوٹ اٹھا کے الماری میں رکھا ہی تھا جب عمر نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا، میرا رخ اپنی جانب کیا. تمہیں بکھرا ہوا کمرہ نظر آ گیا، میں بکھرا بکھرا نظر نہیں آیا. اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان پہ بس شکوے ہی تھے. میں نظریں جھکا گئی. آئندہ اگر مجھے یوں چھوڑ کے گئی نا تو. میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا. تو کیا؟ جان لے لوں گا تمہاری. میں نے کہا جھوٹ مت بولا، اتنے ہی مجھ سے اداس تھے نا تو لینے آ جاتے. میں کیوں لینے آتا؟ تم خود گئی تھی، اصولاً تمہیں خود آنا چاہیے تھا. میں نے کہا تو پھر آج کیوں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو؟ آج بھی تمہیں لانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بس پھر تمہیں دیکھ کے. یہ کہہ کے چپ ہو گیا. مجھے دیکھ کے کیا؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا. دل بے ایمان ہو گیا تھا. تمہارے ہونٹوں کی ریڈ لپسٹک میری کمزوری ہے، اس پہ تم نے بال کھلے رکھ کے نیت خراب ہو گئی میری، اسی لیے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا خالی پیٹ عشق کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے نا. اس کے ارادے بھانپ کے میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں. صبح جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے. میں ہڑبڑا کے اٹھی تو عمر نے میری کوشش ناکام کی، مجھے خود میں سمیٹ لیا. عمر 10 بج رہے ہیں، مجھے بابا کا ناشتہ بنانا ہے. میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا. وہ میں نے بنا کے دے دیا ہے. اچھا مجھے چھوڑے تو، رات بھر کم تنگ نہیں کیا آپ نے مجھے. میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ میرے رخسار پہ جھک گئے. پورے مہینے کا حساب کتاب باقی ہے زوجہ محترمہ، اور تم تو جانتی ہو میں بزنس مائنڈ بندہ ہوں، اپنا نقصان تو ہرگز نہیں کروں گا. کبھی کبھی محبت کی شدت کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب بیچ میں تھوڑی سی جدائی آ جائے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. اچھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے، بہتر ہے کہ ہم اسے اپنے رشتے پہ اثر انداز نہ ہونے دیں. ملازمہ کا گندا کام دیکھ کے میں اس کی چھٹی کروا چکی تھی. عمر سے بھی کہہ چکی تھی کہ ابھی سے ڈیوٹی آورز بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم ممی ڈیڈی نہ بن جائیں، کیونکہ ماں باپ بننے کے بعد انسان اپنی لائف فراموش کر جاتا ہے. اس لیے جو وقت ساتھ گزر جائے اس کو یادگار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟